تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو خدا حافظ کہہ دیں، زندگی میں بس ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ یہ وظیفہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک عطیہ ہے، ایک بخشش ہے، ایک خاص چیز ہے، ایک خاص عطا ہے، اور جان لیجئے کہ سب سے تگڑے وظیفوں میں سے ایک ہے جس کا حکم خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ذوالحج کے بابرکت دن ہے۔ جو لوگ اپنی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدلنا چاہتے ہیں، اپنی غربت کو اور اپنی تنگ دستی کو خوشحالی میں بدلنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی بھر کے گناہوں کو، خطاؤں کو، معصیتوں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اس دنیا کو بھی جنت بنانا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی اپنا ٹھکانہ جنت میں ہی بنانا چاہتے ہیں، تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر ضرور عمل کریں۔ انشاءاللہ اس ایک عمل کے سبب جو راحتیں، جو برکتیں اور جو آسائشیں آپ کو حاصل ہوں گی، آپ ہمیں دعائیں ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ عمل زندگی میں کبھی بھی، کسی بھی وقت اور کسی بھی مہینے کی کسی بھی تاریخ کو کیا جا سکتا ہے، لیکن ذوالحج کے بابرکت ایام چل رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اپنے جوش پر ہیں، تو جو شخص ان بابرکت دنوں میں یہ عمل کرے گا تو دوسرے دنوں کی نسبت کئی گنا زیادہ رحمتیں اور برکتیں حاصل کرے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ ایک نماز اور استغفار کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک انتہائی خاص نماز ہے، ایک بہت اہم اور عظیم نماز جس کے بارے میں حدیث میں بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، وہ صلاۃ التسبیح ہے۔ اس نماز کا طریقہ بھی بتائیں گے اور وظیفے کا مکمل طریقہ بھی بتائیں گے۔ اس نماز کی ادائیگی میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر پورا دن بھی لگ جائے تو بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ التسبیح اگر ممکن ہو تو روزانہ ایک دفعہ پڑھو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہر جمعہ میں ایک مرتبہ پڑھو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہر مہینے میں ایک دفعہ پڑھو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی پوری زندگی میں ہی ایک دفعہ پڑھو۔ بحوالہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ صلاۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بکثرت گناہ معاف فرماتے ہیں۔ احادیث میں اس کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس میرے چچا، میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک خاص چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں۔ جب تم اس کام کو کرو گے تو اللہ جل شانہ تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے یا کھلم کھلا کیے ہوئے، سب ہی معاف فرما دیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر پڑھ، اور پھر باقی نماز کا طریقہ سکھایا۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذرات کے برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا، بروایت طبرانی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے کی برکت سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، قدیم گناہ، جدید گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ اور کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ۔ بحوالہ ابو داؤد۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے بھی زیادہ گناہ گار ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ بحوالہ ابو داؤد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے گناہ ریت سے بھی زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں اسلاف کے اقوال بھی جان لیں۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے پکڑے۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک بڑے زاہد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ بحوالہ فضائل ذکر۔ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کی فضیلت و اہمیت کو سن کر بھی غفلت اختیار کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، صلحاء کے کاموں سے دور ہے، اس کو پکا یعنی دین میں چست آدمی نہ سمجھنا چاہیے۔ بحوالہ فضائل ذکر۔
پیارے دوستو، پہلے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ جان لیں، اس کے بعد وظیفے کا مکمل طریقہ بھی بتائیں گے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ جو حضرت عبداللہ بن مبارک سے ترمذی شریف میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھے، پھر کلمات تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھے، پھر حسب دستور اعوذ باللہ و بسم اللہ الحمد شریف اور سورت پڑھے، پھر قیام میں کھڑے کھڑے یعنی دوسری سورت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے وہی کلمات تسبیح 10 مرتبہ پڑھے، رکوع کرے اور رکوع کی تسبیح کے بعد وہی کلمات 10 بار کہے، پھر سامی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھ کر قوما میں پہلے ربنا لک الحمد پڑھے، پھر 10 بار تسبیح پڑھے، اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے میں جائے، سجدے کی تسبیح 3 بار پڑھ کر 10 بار وہی تسبیح کہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسہ میں بیٹھ کر 10 بار تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح 3 بار پڑھ کر 10 بار یہ تسبیح پڑھے، یعنی دونوں سجدوں میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 بار اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت میں یعنی جلسہ میں 10 بار وہی کلمات تسبیح کہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے قیام کرے اور قیام میں سب سے پہلے 15 مرتبہ صلاۃ التسبیح کی تسبیح پڑھے، بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت مکمل کرے، دوسری رکعت کے بعد قعدہ میں بیٹھ کر التحیات پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر تیسری اور پھر چوتھی رکعت پہلی 2 رکعتوں کی طرح مکمل کرے۔ اس طرح ہر رکعت میں الحمد سے پہلے 15 مرتبہ اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے قیام ہی میں 10 مرتبہ اور رکوع و قوما اور دونوں سجدوں میں اور دونوں سجدوں کے درمیانی جلسے میں 10 بار وہی کلمات کہے۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ کلمات تسبیح ہو جائیں گے۔ اگر ان کلمات کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ملا لے تو اور بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے بہت ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ آئے بھی ہیں۔ ناظرین محترم، مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت یہ نماز یعنی صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن دن کے اوقات میں دوسری مصروفیات کے سبب بہتر یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ نماز ادا کریں، مکمل باوضو حالت میں یہ نماز پڑھیں، اور اگر خوشبو وغیرہ کے استعمال کریں تو سونے پر سہاگا ہے۔ یہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیں اور ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر یا کسی تسبیح وغیرہ کی مدد سے 1000 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کریں۔ 1000 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنے کے بعد 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا اگر ہو سکے تو 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ دعا اور التجا کے لیے بلند کر دیں۔ پیارے دوستو، اب یہی دعا کا وقت ہی وہ وقت ہے جس میں آپ جو بھی مانگ سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے مانگ لیں۔ اللہ سے مانگنے میں بالکل بھی شرم محسوس نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر روزے اول سے لے کر روزے آخر تک اس دنیا میں آنے والے تمام انسان اکٹھے ہو کر اللہ رب العالمین سے اپنی حاجات طلب کریں اور اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ان سب لوگوں کو، جن کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان کی حاجات کے مطابق عطا فرما دے تو اللہ کے خزانوں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سمندر میں سے قطرہ نکالنے سے کم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، جان لو کہ عالم انسانی میں سب سے تگڑے وظیفوں میں سے یہ ایک وظیفہ ہے، اور اگر اس وظیفے کے ہوتے ہوئے بھی آپ اپنی زندگی تبدیل نہیں کر سکتے تو پھر آپ ہمیشہ اپنے حالات کو ہی کوستے رہو گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام رابطہ نمبروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔